السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں بزنس نیوز میں ہم آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید۔ جی ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا اپنا ایک کاروبار ہو اور وہ اپنے کاروبار کو محنت کے ساتھ کرے اور اس میں اس کو جو معاوضہ ہے اور وہ حق حلال کا اور اس کی جو محنت کی کمائی ہے اس کا ہو۔ تو کاروبار ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن کرتا کوئی کاروبار ہے، اور کاروبار ہر بندے کو بھی راس نہیں آتا، کسی بندے کو راس آتا ہے۔ نوکری کرنا ہر کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن کاروبار کرنا ہر کوئی پسند کرتا ہے۔ کاروبار کے لیے آپ کو چند پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس چند پیسے ہیں تو ہی آپ کاروبار کر سکتے ہیں، وگرنہ آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہو یا اپنا ایک کاروبار سٹارٹ کرنا ہو، اس کے لیے آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں، جو بھی کاروبار ہو، چاہے آپ ریڈی لگانا چاہتے ہو، چاہے آپ دکان بنانا چاہتے ہو، چاہے آپ کوئی بڑا بزنس کرنا چاہتے ہیں، اس میں آپ کو پیسوں کی ضرورت لازمی ہی پڑے گی، کیونکہ آپ کو وہ چیزیں اس کے لیے درکار ہوں گے جو اس کاروبار میں ضرورت پڑنی ہے، تو آپ نے ان چیزوں کی خرید و فروخت کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ضروری پڑے گی۔ نوکری کے لیے آپ کو تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے ایکسپیرینس کی ضرورت ہوتی ہے، اور کاروبار میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ کاروبار بغیر کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں کر سکتا۔ پڑھا لکھا ہی بندہ کاروبار کر سکتا ہے اور وہی کامیاب ہوتا ہے۔ اکثر ناکام وہی ہوتے ہیں جن کی تعلیم نہیں ہوتی اور وہ لاس کھا جاتے ہیں اور ان کو کافی نقصان ہوتا ہے کاروبار میں۔ تو کاروبار میں آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، ضروری نہیں بھی ہے لیکن بہت ضروری ہے، اور میرا یہ ماننا یہی ہے کہ آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو فائنینشلی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کی اچھی ہونی چاہیے، مطلب اب تگڑی پارٹی ہونی چاہیے آپ کو۔ کسی چیز کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ بھی چیز ضرورت ہو سکتی ہے، یہ بھی مجھے ضرورت ہو سکتی ہے، تو آپ کو اس چیز کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور اس محنت کا صلہ آپ کو خدا ضرور دیتا ہے۔ تو کوئی بھی کام ہے اس کو محنت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، ہر کام کو محنت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا، محنت ہی اس میں ہوتی ہے تو آپ کا کام ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو بزنس کی کچھ خبریں بتاؤں گا اور کافی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی خبر جو بزنس کی ہے ڈالر کے حوالے سے ہے کہ ڈالر مہنگا کیوں ہوتا ہے اور سستا کیوں ہوتا ہے اور اس کی تنزلی کا سامنا، یہ ساری چیزیں میں آپ کو ابھی بتاؤں گا اس خبر میں، اور اس کے ڈیٹیل میں جانیں گے کہ اس خبر میں کیا ہے۔ ڈالر کی قدر کو بدستور تنزلی کا سامنا کیا ہے، اس کا آگے ہم خبر میں جانیں گے۔ زر مبادلہ کے دنوں مارکیٹوں میں جمعرات کو بھی روپے کی مد مقابل ڈالر کی قدر کو بدستور تنزلی کا سامنا رہا۔ مارکیٹ سے موصولہ اطلاعات کے مطابق انٹر مارکیٹ میں ڈالر کی قدر اتار چڑھاؤ کے بعد مزید 17 روپے کی کمی سے 153.01 روپے پر بند ہوئی، جبکہ اوپن کرنسی مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 10 روپے 10 پیسے کی کمی سے 153.40 روپے پر بند ہوئی۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ڈالر کی قدر کو بدستور تنزلی کا سامنا، کہ کبھی لوگ ڈالر کو اوپر لے کے چلے جاتے ہیں، کبھی اس کو نیچے لے کے آتے ہیں۔ تو ایسا کیوں ہوتا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب سونا مہنگا ہوتا ہے تو ڈالر کم ہو جاتا ہے، جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو سونے کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ آج کل تو سونا بھی ہاتھ لگنے کے قابل نہیں، مطلب کہ وہ بھی بہت کافی مہنگا ہو گیا ہے، تو غریب بندہ تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اب سونے کی خبر میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پہ، جو گولڈ جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں، تو اس میں کیا اس خبر میں گولڈ کے حوالے سے ہے۔ ہر بندہ اس سے پریشان ہے کہ اتنی قیمت کیوں بڑھ گئی ہے، جیسا کہ ہماری دنیا میں رواج ہو گیا ہے، اور یہ چیز اسلام میں تو نہیں ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کی شادی کریں تو اگر آپ سونا پہنائیں گے تو ان کی شادی ہوگی، نہ کہ اگر نہیں پہنائیں گے تو ان کی شادی نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارا ایک ماننا ہے، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے بہو بیٹیوں کو سونے سے مطلب کہ بھر دیتے ہیں، اور آج کل تو سونا ہاتھ بھی نہیں آ رہا، اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے کہ غریب انسان تو لینا تو دور کی بات، سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ لے سکتا ہے یا نہیں۔ عالمی مارکیٹ سمیت پاکستان میں سونے کی قیمت بڑھ گئی۔ تو جی ناظرین، میں آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ سونے کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے کہ غریب انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ غریب تو کیا، امیر بھی ایک وقت سوچتے گھبراتا ہوگا اور وہ کہتا ہوگا کہ یار کئی دن تھے کہ ہم سونا اتنے روپے میں لیتے تھے اور آج اتنا بڑھ گیا ہے، تو کیسے، مطلب ظاہر سی بات ہے، جس کی حلال کی کمائی ہوتی ہے اور جس کا کاروبار حلال کا ہوتا ہے،
جب وہ لگاتا ہے تو اس کو 10 مرتبہ سوچنا پڑتا ہے کہ میں کیسے لگاؤں. اور ایک بات اور، اپنے کام کے لیے کوئی چیز لگانا وہ مطلب کہ فضول خرچی یا اس طرح کی نہیں ہوتی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کافی لوگ بہت فضول خرچ ہوتے ہیں، تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں جو مطلب کہ آپ کی رینج سے کافی باہر ہوتی ہیں، پھر بھی آپ ان کو خریدنے کے لیے کچھ بھی کرتے ہیں اور اس کو خرید لیتے ہیں، تو یہ ایک فضول خرچی ہی ہے. اور جو لوگ مطلب اچھا زر مبادلہ کما رہے ہوتے ہیں اور ان کے کاروبار میں اچھی ساری مطلب کہ ایک اچھا زر مبادلہ ہوتا ہے اور اچھی چیزیں کما رہے ہوتے ہیں، اس سے ان کو اچھا پیسہ اچھا خاصا پیسہ آ رہا ہوتا ہے، تو وہ اگر یہ چیز خریدیں تو ان کی ضرورت بھی ہے اور وہ خرید بھی سکتے ہیں، تو وہ یہ فضول خرچی میں نہیں آتا. ایکسپریس نیوز کے مطابق بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں $12 کا اضافہ ہوا اور عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت $1748 کی سطح پر پہنچ گئی. دوسری جانب مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی جمعرات کے روز فی تولہ اور 10 گرام سونے کی قیمتوں میں بالترتیب $100 اور $86 کا اضافہ ہو گیا. قیمتوں میں اضافے کے کچھ نتیجے میں کراچی، حیدرآباد، سکر، ملتان، لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی، اسلام آباد، پشاور اور کوئٹہ کی صرافہ مارکیٹوں میں فی تولہ سونے کی قیمت بڑھ کر $1,04,100 ہو گئی، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت اضافے کے بعد $99,249 تک پہنچ گئی. تاہم اس کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے $1,360 پر مستحکم رہی اور 10 گرام چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے $1,165.98 پر مستحکم رہی. تو یہ سونے کی خبر کے متعلق تھا اور سونے کی قیمتوں کے حوالے سے یہ تھا. آپ نے ساری اس میں سونے کی قیمتیں سنی ہیں اور ان شہروں کا بھی نام سنا جہاں جہاں پہ ان کی قیمتوں کا ریٹ بڑا ہے، اور سارا کچھ اس میں آپ نے جانا ہے. تو ہم اپنی تیسری خبر کی جانب جائیں گے. تیسری خبر کون سی بڑی اہم بزنس کے حوالے سے ہے، اور وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ چینی کا بحران. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ہمارے ملک میں کافی ساری چیزوں کا بحران ہے، ان میں سے چینی بھی ہے. تو چینی بحران مزید دو بروکرز کا سٹہ کا کاروبار کرنے کا اعتراف. چینی بحران میں مزید 2 سٹہ مافیا نے انکشاف کرتے ہوئے شوگر سٹہ کا کام کرنے کا اعتراف کیا ہے. ایف بی اے تحقیقاتی ٹیم کو چینی بحران میں مزید 2 سٹہ مافیا نے انکشاف کرتے ہوئے شوگر سنا کا کام کرنے کا اعتراف کیا ہے، جس کے بعد سنا مافیا کے بیان ریکارڈ کروانے کے تعداد 13 ہو گئے ہے. راشد ملتانی اور شیخ منظور عرف حاجی ہیرا سمندری والے نے چینی سنا کا کام کرنے کا اعتراف کیا ہے. راشد ملتانی نے بتایا کہ اس نے سال 2006 میں میاں چنو میں فلور ملز کے کاروبار کا آغاز کیا. سال 2018 میں 32.5 ملین روپے کی ایمنسٹی اسکیم حاصل کی اور مختلف گروپ میں، جن میں فاطمہ شوگرز مل، اتحاد شوگر ملز، شیخو شوگر ملز کی انتظامیہ کے ساتھ باہم ساز بار کر سانا کا کاروبار کیا. اس طرح چینی سنا بار شیخ منظور عرف حاجی ہیرا سمندری والے نے تحقیقاتی ٹیم کو بتایا کہ وہ شوگر سنا کے 16 واٹس گروپ میں سے 4 گروپ کا ممبر رہا، جس میں ندامت ہے. اس نے بتایا کہ سال 2007 سے سال 2015 تک چینی کی دکان تھی اور پھر 2015 سے چینی کی بروکری تندریہ والا شوگر مل سے شروع کیا. تو جی ناظرین، بزنس میں نے آپ کو کچھ چیزیں بتائی ہیں، اور آج کے لیے اتنا ہی. بزنس کے لیے اپنی دعا مجھے یاد رکھیے. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ اس سے مزید بزنس کی چیزیں بتائیں گے. تو آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.